बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब बीवी थक जाए और ख़ामोश हो जाए तो समझ लो उसे मोहब्बत चाहिए। घर चलाने, बच्चों को संभालने, रिश्ते निभाने में औरत थक तो जाती है मगर बोलती नहीं। वो दिन भर सबके लिए मुस्कुराती है मगर दिल में तन्हाई का बोझ होता है। औरत की थकन जिस्मानी कम और जज्बाती ज़्यादा होती है। जब वो शिकायत ना करे तो ये लापरवाही नहीं बल्कि बर्दाश्त होती है। वो अपनी इज़्ज़त नफ्स के लिए चुप रहती है हालांकि दिल चीख रहा होता है। इसे लंबे लेक्चर या तोहफे नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत, तवज्जो और तुम थक गई हो जैसे जुमले चाहिए होते हैं। ये छोटे जुमले औरत के टूटे वजूद को फिर से जोड़ देते हैं। शौहर के चंद मेहरबान जुमले औरत की रूह को सुकून दे देते हैं, जैसे कि मेरी जान आज तुमने बहुत काम किया, या आओ बैठो मैं चाय लाता हूँ। बीवी वो नहीं थकती जो रोज़ चूल्हा जोगती है, झाड़ू लगाती है, बर्तन मांजती है। वो तो उसके करने के काम हैं, उसने करने ही करने होते हैं। वो थकती है जब उसकी कुर्बानी को नज़रअंदाज किया जाए, जब इसकी खामोशी को लापरवाही समझा जाए, जब उसके चुप रहने को ठीक है मान लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और आप लोगों की तरह अपने शहज़ादिस्तान में खूब बिज़ी हूँ। मौसम जनाब आजकल ऐसा ही चल रहा है जैसे हमारे बादशाह सलामत का मिजाज होता है, कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी तूफ़ानी और कभी बहुत ज़्यादा रोमानवी। तो जनाब लहसुन जो है ना वो मैंने काफ़ी दिनों से रख छोड़ा था सुखाने के लिए, तो लेकिन मौसम जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे बादशाह सलामत के मिजाज जैसा हो रहा था, तो कभी धूप निकलती थी, कभी नहीं निकलती थी, कभी बारिश आ जाती थी, तो इसको काफ़ी दिन लग गए सुखाने में। तो आमतौर पर तो वैसे 2 दिन में ये सूख जाता है, लेकिन इसको इसलिए ज़्यादा दिन लगे कि या तो धूप ही नहीं निकलती थी या फिर बारिश आ जाती थी। लहसुन की जो स्टार्ट की वीडियो है ना, जहाँ से मैंने लहसुन को बनाना शुरू किया था, लहसुन का पाउडर, वो जो वीडियो थी ना वो मेरे पुराने मोबाइल में थी और पुराने मोबाइल में वो ज़ाया हो चुकी है। तो शुरू करते हैं यहीं से। लहसुन को मैंने छील कर थोड़ा छीला था, उसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर तो इसको सुखाने के लिए रख दिया था। तो ज़्यादा ग्राइंड नहीं किया था मैंने, बस थोड़ा सा मोटा ही ग्राइंड किया था। तो इसको सुखाने के लिए रख दिया था धूप में। तो आज शाम तक जो है ना मैंने इसको धूप में रखा और माशाल्लाह से ये देखिए अब ये पूरी तरह से खुश्क हो गया है। और उसके बाद जो है ना मैंने इसको बारीक ग्राइंड करके इसको छान लिया था, जिससे जो इसके छिलके वगैरह हैं ना वो निकल गए थे। अब ये जो है ना पाउडर बन के तैयार है और मेरी आधी किचन की टेंशन जो है ना वो ख़त्म हो गई है। जो हर रोज़ लहसुन छीलने का अजाब होता था ना, एक तो ये लहसुन छोटा बहुत था और ऊपर से मुझे रोज़ जब छीलना पड़ता था ना तो बाज़ हांडी में तो मैं बाज़ दफ़ा डालती ही नहीं थी। तो अब तो ये लहसुन जो है ना सीधा सर में डालने के काबिल हो गया है। वेल यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस हैक, इट विल ट्रूली मेक योर लाइफ ईजियर। चलें जी, अब थोड़ा सा सुकून से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि वीडियो में कुछ नया को क्या है आज हमारे टॉपिक में सीखने के लिए। तो जनाब कभी कभी हमें लगता है कि शौहर ख़ुद ही समझ जाएंगे कि हमारे दिल की थकन, हमारे चेहरे की खामोशी और हमारी बेरंग आंखें जो सब कुछ पढ़ लें। लेकिन सच ये है कि मर्द हमेशा इतने हसास नहीं होते जितना हम समझते हैं। इन्हें अक्सर बातें बतानी पड़ती हैं और एहसास दिलवाना पड़ता है, लेकिन ये एहसास किसी झगड़े या शिकवे से नहीं दिलाया जा सकता बल्कि मोहब्बत से नरम अंदाज में दिलाया जा सकता है। सबसे पहले तो एक सच्ची और दिल से की हुई दुआ मांगिए, या रब तू मुझसे राज़ी हो जा और मेरी अज़दवाजी ज़िंदगी में मोहब्बत, बरकत और सुकून डाल दें। बाज़ औक़ात ना मर्द लापरवाह नहीं होते, वो बस ला इल्म होते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता आप थक गई हैं, आपके दिल में कैसा तूफ़ान है। इसलिए पहला काम जो हमें करना है ना वो ये है कि हम अपने दिल से सच्ची नीयत से अल्लाह पाक से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला आप हम मुझसे भी राज़ी हो जा और मेरे शौहर से भी राज़ी हो जाए और हमारी ज़िंदगी में मोहब्बत और बरकत और सुकून डाल दे। दुआ सिर्फ़ अल्फाज नहीं होते, ये हमारे दिल की ताकत होती है। जब आप अल्लाह को सच्चे दिल से याद करेंगी तो आपकी बात आपके शौहर के दिल तक खुद पहुंचेगी इंशाल्लाह। फिर अगला कदम है मोहब्बत का एहसास दिलाना, लेकिन कैसे। माय डियर क्वींस, आप लोगों को ये करना है कि अपने शौहर के आने से कुछ देर पहले अपने लिए और उनके लिए थोड़ा वक्त निकालो। चाहे दिन भर के कामों से थकी हुई हो, चाहे हाथों में मेहंदी मिट गई हो, बस एक साफ़ सुथरा लिबास पहन लो, चाहे पुराना ही क्यों ना हो, सिर्फ़ इस्त्री शुदा हो और बदबू से पाक हो। थोड़ी सी क्रीम लगाओ, हल्की सी खुशबू लगाओ और एक प्यारी सी लिपस्टिक।
پھر جب وہ دروازہ کھولے تو آپ کے چہرے پر تھکن نہ ہو بلکہ ایک خوبصورت مسکراہٹ ہو جو دل میں اتر جائے۔ وہ لمحہ جب آپ پیار سے کہو آ گئے آپ، میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ یہی چھوٹے چھوٹے لمحے ایک مرد کو احساس دلاتے ہیں کہ اس کی بیوی صرف اس کی بیوی نہیں بلکہ اس کی جنت ہے اور وہ اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ احساس ہی اتنا خوشگوار ہوتا ہے کہ خود اس کا دل کرتا ہے کہ آپ کو لمحہ بھر کے لیے کھڑے ہو کر دیکھے۔ اب میں آپ کو ایک عام غلطی اور ایک نفسیاتی فرق بتاتی ہوں۔ یاد رکھیے مائی ڈیئر کوئنز، اگر آپ یہ سمجھتی ہیں نا کہ پسینے والے کپڑے، گیلا دوپٹہ، بکھرا ہوا چہرہ اور یہ دکھا کر آپ شوہر سے یہ تعریف سنو گے کہ آپ نے آج بہت بڑا کام کیا، پورا دن کام میں لگی رہی ہو، اس طرح سے آپ کبھی کامیاب نہیں ہوتے یہ دکھانے میں کہ آج آپ پورا دن بہت تھکے ہوئے اور آپ نے بہت محنت کی ہے۔ یہ آپ کی سب سے بڑی بھول ہے۔ ہاں شاید کچھ مرد ہوں گے جو 100 میں سے کوئی 8-7 مرد ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ واہ میری بیوی نے اتنا کام کیا، لیکن زیادہ تر مرد جو ہے نا ایسا حال دیکھ کر الجھ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یار باہر جو ٹک ٹاک پر لڑکیاں نظر آتی ہیں نا، کم سے کم ادھے نالوں تے وہی چنگیاں نے، بیٹھ کے ٹک ٹاک ہی ویکھ لینے ہیں۔ اور اگر آپ ڈائریکٹلی ان کے پاس جا کر بیٹھتے اور بیٹھنے ہی شکایت شروع کر دیتے ہو کہ سارا دن اتنا زیادہ کام کیا اور آپ کو تو میری قدر ہی نہیں ہے، تو وہ اور دور ہو جائیں گے۔ اس کے بجائے اگر آپ تیار ہو کر پیار سے یہ کہو کہ آج میں بہت تھک گئی اور آپ بہت یاد آئے، اگر آپ ہوتے تو میرا خیال رکھتے، تو یقین کرو یہ ایک نفسیاتی جادو ہے۔ اس کے جواب میں وہ آپ کو خود کہیں گے کہ واقعی آپ نے بہت کام کیا ہے، تمہاری بہت ہمت ہے، تمہاری ہمت کی داد دینی چاہیے، تم نے میرا گھر سنبھالا ہوا ہے۔ اور وہ آپ کی قدر کو محسوس کریں گے جو آپ خود الفاظ میں نہیں کہہ پائی تھی۔ مطلب آپ تیار ہو کر بیٹھ کر پھر آپ جب ان سے یہ بات کرو گے نا کہ جب میں کام کر رہی تھی تو آپ مجھے بہت زیادہ یاد آئے اور مجھے لگا کہ اگر آپ یہاں پر ہوتے تو مجھے دیکھ کر میرا احساس کر لیتے، تو یہ اپنے دل کی بات ان کے منہ سے کہلوانے والی ایک ٹرک ہے۔ تیسرا اہم قدم جو ہے نا وہ ہے شوہر کو حوصلہ دینا، شوہر کی تعریف کرنا۔ مائی ڈیئر کوئنز، یاد رکھیے دنیا کی ہر تعریف ایک طرف اور بیوی کی تعریف ایک طرف ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے شوہر سے کہتے ہو نا کہ آپ بہت محنتی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، تو وہ خوشی سے پھول جاتے ہیں۔ مرد باہر ہزاروں باتیں سن کے آتا ہے، لیکن جب اس کی بیوی یہ کہتی ہے نا کہ آپ ہی میری زندگی کا فخر ہو، تو وہ مر مٹتا ہے آپ کے لیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دیکھیے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرمی سے تعریف کرتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا تھا، وہ خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ اللہ پاک کے اتنے پیارے، اتنے لاڈلے نبی ہیں اور دونوں جہاں زمین و آسمان ان کی تعریف میں دن رات لگی رہتی ہے، لیکن بیوی کی محبت بڑی بات ان کے لیے سب سے قیمتی تھی۔ میں خود اس بات میں غفلت کر چکی ہوں، کبھی کبھی میں نے بھی اپنے شوہر کو یہ نہیں بتایا کہ وہ کیسے لگ رہے ہیں۔ بعض دفعہ تیار ہو کر وہ اسپیشلی مجھ سے پوچھتے تھے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، اور میں ان کو بہت عام سے لفظ میں کہہ دیتی تھی کہ ٹھیک ہے۔ حالانکہ ان کو زیادہ شوق نہیں ہے اپنی تعریف کروانے کا، اور ایسا کچھ وہ بہت زیادہ بار کرتے بھی نہیں ہیں، لیکن مرد کا بھی کبھی کبھی دل کرتا ہے نا کہ وہ تیار ہو کر آئے اور کوئی اچھا لباس پہنا ہو، نیا سوٹ پہنا ہو، یا پھر کٹنگ کروائی ہو، یا کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ شوہر بھی چاہتا ہے کہ وہ بیوی اس کی تعریف کرے۔ تو جب بھی انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، تو میں نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو لیکن جو ہے نا وہ بعد میں مجھے اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑا، مجھے خود احساس ہوا کہ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور جب سے میں نے یہ بات سنی ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھولے نہ سماتے تھے جب حضرت عائشہ ان کی تعریف کرتی تھی، تو تب مجھے اس بات کی اہمیت کا اور زیادہ احساس ہوا کہ واقعی یہ تو بہت زیادہ بڑی بات ہے۔ دیکھیں آج کل جو ہے نا ہر طرف آپ کے شوہروں کی واہ واہ کمنٹس اور دل والے ایموجیز بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں، کسنگ فیسز آ رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پر ان کو بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے، ان کا دل دن بھر باہر کی دنیا میں بٹ رہا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ ہی واحد وہ عورت ہو جو ان کی تعریف نہ کرے، ان کی حوصلہ افزائی نہ کرے، تو پھر دل ظاہر ہے کہیں اور لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کہتے ہو کہ وہ آپ کو اگنور کر رہے ہیں۔ لیکن آپ سوچو، کیا آپ نے انہیں نظر بھر کے دیکھا؟ جب آپ انہیں توجہ دو گی تو وہ بھی پلٹ کر آپ کی طرف دیکھیں گے، پیار سے، عزت سے، اور صرف آپ کے ہو کر۔ آپ خود سوچیں، آپ بھی یہ چاہتی ہیں کہ آپ کی تعریف کریں جب آپ نے کوئی اچھا کپڑا پہنا ہو، آپ نے ان کے لیے تیار ہوئی ہوں، یا آپ نے کوئی بھی اپنے اندر تبدیلی کی ہو، تو وہ اگر آپ کو اگنور کر دیں تو پھر آپ کو کتنا غصہ آتا ہے، کتنا برا لگتا ہے۔ تو اسی طرح جب آپ ان کو اگنور کرتی ہیں، یا پھر جب ان کا دل کرتا ہے کہ وہ آپ سے تعریف کے 2 الفاظ سنیں تو آپ نہیں کہتی ہیں، تو پھر ان کو بھی اتنا ہی برا لگتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، پہلے ان کو توجہ دیں اور پھر اپنے لیے توجہ لیں۔
یاد رکھیے، ایک عورت کا دل گھر کی بنیاد ہوتا ہے۔ حدیث سائیکالوجی میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر بیوی شوہر کو سراہتی ہے، وقت دیتی ہے، محبت کا اظہار کرتی ہے تو شوہر نہ صرف جذباتی طور پر جڑتا ہے بلکہ اس کا رویہ، انداز اور توجہ سب بدل جاتی ہے۔ اس لیے پیاری بہن، آپ کی محبت صرف الفاظ نہیں بلکہ وہ تھیراپی ہیں جو آپ لوگوں کے شوہر کے دن بھر کی تھکن کو سکون دیتی ہے۔ اپنے رشتے کو ترجیح دو، احساس دو اور سب سے بڑھ کر اس رشتے کو اللہ کے حوالے کر دو۔ اللہ کی رضا کے لیے محبت دو اور محبت کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس لوٹائے گا انشاءاللہ۔ اور آخر میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ ویڈیوز کو دل سے سنتی ہو، تبصرے کر کے بتاتی ہو کہ میرا اور آپ کا رشتہ کتنا خاص اور کتنا پیارا ہے۔ لیکن بہت سی بہنیں ایسی بھی ہیں کہ جو ویڈیو تو دیکھتی ہیں لیکن سبسکرائب کرنا بھول جاتی ہیں۔ میری آپ سے چھوٹی سی محبت بڑی گزارش یہ ہے کہ اگر اس ویڈیو کا کوئی ایک جملہ بھی آپ کے دل کو لگا ہے، کوئی ایک احساس بھی آپ کے اندر جاگا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ یہ میرے لیے صرف سبسکرائب نہیں ہے بلکہ آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کا مان اور میری محبت کا انعام ہوگا۔ دعاؤں کے ساتھ آپ کی اپنی، تھینک یو ویری مچ، شہزادستان کوئینز۔ اللہ حافظ۔